اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلی اللہ تعالیٰ امام لیکچر ہاؤس کی 4th مجلس ہے معصومین کی سوانح حیات کے اوپر، اور سورہ کوثر کی اس آیت کے ذریعے کہ جو ہر امام کی ولادت یا امام کا دنیا میں آنا یہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، ان کا یہ جواب ہے کہ ہر امام اسی سورہ کوثر کے ساتھ آ رہا ہے. کل تک بات 5 امام کا ذکر ہوا، ایک دن میں ہو گیا، اور آج تو یہاں کا بامبے کا ماحول آسمان سے بھی رحمت ہے اور فرش ارضا سے بھی رحمت ہے. یہاں بالکل میں بھی بہت احتساب سے پڑھوں گا، اس لیے کہ ڈیٹیل میں چاہتا تھا کہ پڑھوں چھڑے وہاں کا. کل انشاءاللہ ماحول صحیح ہو جائے، مومنین پورے آ جائیں. لیکن مجلس کسی بھی ماحول میں رک نہیں سکتی، 1 آدمی ہو یا 1 لاکھ آدمی ہو. مجلس ہے اور مجلس کو ہونا ہے. اور ایام عزا کا یہ پیریڈ کہ جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے، اور اب تو ہم 4 تاریخ میں پہنچ گئے. ذکر 5 امام کے بعد اس امام کا ہے کہ جس سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں. ہم کو فقہ جعفری بولتے ہیں اس لیے کہ اس امام کو کافی عرصہ ملا، ٹائم ملا، تھوڑا سا ٹائم ملا میں ہو سکتا. 65 ایئرس کی آپ کی ایج تھی، اور آپ کی ولادت اور آپ کے خاندان کا کل انٹروڈکشن ڈال دوں کہ مجلس مکمل ہو جائے کہ آپ 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول 83 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ وہی زمانہ تھا کہ جس زمانے میں 4تھے امام موجود تھے، یعنی 4تھے امام کے سامنے ان کا یہ گرینڈ سن آ گئے. اور 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول دوسری ایک امپورٹنس یہ ہے کہ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کا رسول دنیا میں آیا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو 2 صادقین کی ولادت ہے، رسول بھی صادق، یہ امام بھی صادق. 2 صادقین کی ولادت تھی 17 ربیع الاول، اور 83 ہجری تھی. پر شنبے کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے. آپ کے والد ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، والدہ کا نام ام فروہ ہے. یہ ام فروہ کون ہے؟ یہ عجیب بی بی ہے. یہ ام فروہ ابن بنت قاسم ابن محمد، اور سیدھا جا کے ملتی ہے محمد ابن ابو بکر. محمد ابن ابو بکر جو خلیفہ اول کے بیٹے تھے، محمد بیٹا تھا ان سے، لیکن تھا علی کا. امام علی کا ایسا جانا. محمد ابن ابو بکر کے بارے میں ایک چھوٹا سا آپ لطیفہ سمجھو یا ان کی پرسنالٹی سمجھو کہ اورنگزیب کے زمانے میں ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ شیعہ تھے. اورنگزیب کے جو پرائم منسٹر، اورنگزیب آپ جانتے ہیں کتنا شدید دشمن اہل بیت ہے، اور ان کا پرائم منسٹر شیعہ تھا. اور شیعہ ہمیشہ ذہین ہوتا، میں ہمیشہ بولتا یہ بتا انٹیلیجنٹ ہوتا. شیعہ اگر ریئل امام علی کا شیعہ ہے نا تو ڈم نہیں ہوتا، اس لیے کہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے، بیوقوف کیسا یا ڈفر کیسا ہو. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، غور سے سنیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں یہ پرائم منسٹر تھے اور سب کو مانتے، ایون اورنگزیب کو مانتا ہے کہ یہ شیعہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتا اسی لیے بس جینیس اور پوری حکومت چلا رہے تھے. جو منسٹرز تھے پورے ان لوگوں نے کہا کہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ان کو ہرانا چاہیے، ان کو ذلیل کرنا چاہیے. اچھا دشمن ہمیشہ یہ چاہتا تھا، ایون معصومین کے ساتھ
لیکن ہمیشہ خود ذلیل ہوئے جب معصومین. اسی لیے کبھی ہم کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہتے. وہ بولتے کہ ہر کی عزت کرو, چھوٹا بھی ہے تو تم عزت کرو, ہو سکتا ہے تمہارے وہ اخلاق سے تمہاری طرف آ جائے. ہاں چھوٹا بچہ بھی ہے, اس کو تم اتنا اچھا اس کے ساتھ بہیویئر رکھو, اتنی اچھی بات کرو, اتنا صاف بات کرو. چھڑے ماں کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو تمہارے اخلاق کی طرف سے جہاں تم دکھو گے وہ تمہارے قریب آئے گا. جب وہ تمہارے قریب آئے گا تو تم کو موقع ہے اس کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو منسٹر جتنے تھے انہوں نے وزیر سے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں, اور سے سنو, ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں جس میں حکومت ان کی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. ارے صاحب بڑی بڑی حکومتیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی بڑی حکومتیں وہ جو چاہے کرے, جیسا چاہے جشن کرے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کے باپ پہ لعنت کرنا ہے. شیعوں کے باپ پہ لعنت, رافضی کے باپ پہ لعنت, اور اعلان کر دیا کہ رافضیوں کے باپ پہ لعنت کرنے کا جشن جو چاہے آگے دربار میں کرے. دیکھیے جب کنڈم ہوتا, آج آپ کو حیرت ہوئی یہ کیسا جشن نہیں, جہاں کنڈم ہوتا نا, ڈیموکریسی اور کنڈم میں یہ فرق ہے. آپ کنڈمز میں کچھ نہیں کر سکتے. کنڈم میں اگر کنگ ہوتے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, وہاں پہ کوئی سپریم کورٹ نہیں. وہاں پہ جیسا آج کے زمانے میں بھی جہاں جہاں جن جن ملکوں میں کنڈمز ہے وہاں پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے آپ کنگ کے اندر. ان کی جو مرضی ہے وہی حکومت, وہی مرضی ہوتی ہوتی. تو اعلان ہوا کہ پلیز غور سے سنیں, رافضی کے باپ پہ لعنت, جشن کا اعلان. سب سے پہلے وہ جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں جا کے لعنت کروں. حیرت میں پڑ گئی کہ رافضی یہ لعنت کرنے جا رہا. تو اورنگزیب نے اس وقت کہا تھا تم لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہتے, بٹ ہی از ویری اسمارٹ, ویری انٹیلیجنٹ. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, یہ تو سیدھی بات ہے کہ رافضی کے باپ پہ لعنت پڑا. مجمع آیا, اورنگزیب خود بیٹھا, اورنگزیب خود بیٹھا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے جا کے لعنت پڑتا ہوں. یہ گئے اسٹیج کے اوپر اور انہوں نے جا کے, اسے اس کے زمانے میں فارسی چلتی تھی, اس نے جا کے کہا, انہوں نے جا کے کہا کہ لعنت پڑے گا, پورا مجمع بیشمار بولے گا, انہیں سب پہ لعنت, سب مل کے مجلس. تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا محمد ابن ابو بکر کہ رافضی بھوت پر بلرس لعنت. کیا سن رہے ہیں, جیسی بولے تھے پورا مجمع نے بیشمار بولا, یہ بول کے نیچے اتر کے آ گئے. انہوں نے کہا محمد بن ابو بکر کے رافضی بھوت پر بلرس لعنت. محمد بن ابو بکر جو رافضی تھا اس کے باپ پہ لعنت, نام نہیں لیا. آپ سمجھ رہے, he was so smart, ان کا پرائم منسٹر جو تھا. تو اورنگزیب نے وہ جشن ہی ختم ہو گیا. پھر جشن ختم ہو گیا, جیت کس کی ہوئی, کامیاب کون ہوا, علی والا ہی کامیاب ہوا نا. تو جیسے معصوم چھڑے ماں بولتے کہ تم اپنے اخلاق اور کردار سے تم دنیا کو جیت سکتے. اچھا یہ یہاں پہ میں ایک بات روک لکھنا, میری مدرسہ یوٹیوب میں جا رہی تو میں احتیاط سے بولا کہ کبھی بھی کوئی چیز کا تکلف نہیں کرنا. پرسنالٹی جو بھی پرسنالٹیز آپ سمجھے, میں کچھ اور سمجھ رہا, آپ کچھ اور سمجھ رہے پرسنالٹیز کو, جو بھی پرسنالٹیز ہے ان کو ان کے لیے تکلف نہیں کرنا. یہی چھڑے ماں کا آج پورے حدیث ہے چھڑے ماں کا پڑھتا, لیکن ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کل پورا مجمع آئے گا تو میں پورے ڈیٹیل پڑھوں گا. آج پڑھوں گا پورے امامی کے اوپر, لیکن پورے ڈیٹیل میں جو سوچ گیا وہ نہیں پڑھوں گا, وہ کل پڑھوں گا جب پورا مجمع آ جائے. اس لیے کہ مدرس ریکارڈ ہو رہی تھی, ریکارڈ ہی رہنا چاہیے. تو کبھی بھی چھڑے ماں بولتے کہ اگر میں ذمہ دار, میں جو بول رہا ہوں اصول کافی کی روایت ہے کہ اگر تم اپنی نماز کو قبول کرانا چاہتے تو ان پرسنالٹی کو سے برات حاصل کرو. میں بہت احتیاط سے پڑھا, برات حاصل کرو. آپ جانتے ہیں کہ 3%, اور کہا کہ روز میں اپنے مسلح پہ بیٹھ کے 7 آدمیوں سے برات حاصل کرتا ہوں, 7 آدمی سے برات حاصل کرتا ہوں. اب میں بات ممبر سے نہیں بول سکتا, پر 7 آدمیوں سے برات حاصل کرتا ہوں. اس کے بعد کہا کہ قبولیت نماز اور قبولیت دعا ہو. آج ہمارے پاس تھوڑا سا ساؤنڈ ہو گئے ہم لوگ کہ کیا ضرورت ہے بولنے کی, نہیں, یہ کبھی نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ جس سے مولا راضی ہے اس سے تم راضی, جس سے امام پبلک میں مت کرو, لوگوں کے سامنے جا کے مت کرو, گھر میں مسلح پہ اکیلے بیٹھ کے نہ بول سکتے. اور یہ ہمیشہ بولے, اسی لیے زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ, عاشورہ کے دن آپ جو زیارت پڑھتے, عاشورہ کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا چھڑے امام سے نا, پوری زیارتیں آج جو ہمارے پاس ہے نا سب چھڑے امام سے. میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو تحفہ دیا. ہر زیارت
نس سے معصوم کے لیے چوتھے امام کے زمانے میں نہیں تھی یہ زیادہ، پانچویں امام کے زمانے میں نہیں تھی، چھٹے امام کے زمانے میں. تو چھٹے امام بولتے کہ ہر چیز میں تم یہ لوگوں سے برات حاصل نہیں کرو گے. تو اچھا برات کیا ہے؟ لعنت کیا ہے؟ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے. لعنت یہ ہے کہ تم دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ کی رحمت سے کہ دور ہو جائے. لعنت یہ ہے اللہ کی رحمت سے آپ دوری کر رہے. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ جیسا ہمارے کنسپٹ ہے کہ لعنت گالی ہے، نو، اگر گالی ہوتے تو قرآن میں کیوں ہے لعنت؟ اللہ نے معذ اللہ کی طرف کیا کی نا بات. اللہ نے ظالمین میں لعنت نہیں کی، کاذبین میں لعنت نہیں کی، سب پہ لعنت کی. اللہ شیطان پہ سب پہ لعنت ہے. لعنت کے معنی رحمت سے دوری. آپ دعا کر رہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو اللہ کو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ رحمت خدا آپ سے دور ہو جائے تو لعنت ہی لعنت ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ لعنت کوئی گالی کا نام نہیں ہے. اگر گالی ہوتی تو قرآن میں نہیں ہوتا. تو یہ پھر میں بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میری باتیں سب سن رہے. ایک ہی بول رہا ہے کہ پبلک میں نہیں بولنا، لوگوں کے سامنے نہیں بولنا. لوگوں کے سامنے آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. گھر کے اندر مسلح پہ بیٹھ کے پھر چھٹے امام ہوتے کہ اگر تم یہاں بھی نہیں کرو تو پھر کہاں کرو. تم کوئی بدبو نہیں کر، تم دعا کر رہے تو بھگوان کا جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظالم ہے، آپ بغیر نام لے رہے بول رہا ہوں میں، لیکن آپ نام لے کے کر سکتے. گھر میں اکیلے میں مسلح پہ ظالمین کو اپنی رحمت سے تو دور کر. اور اللہ کی رحمت سے دوری یہ عذاب الہی ہے. شیطان پہ کیا اللہ کی رحمت ہے؟ اس پہ عذاب ہے. کہ جتنے کافر اور مشرکین ہیں کیا ان پہ اللہ کی رحمت ہے؟ نہیں ہے رحمت. آپ یہ مت بولے کہ تمہارا پیسہ ہے، اللہ اتنا پیسہ دے. پیسہ رحمت نہیں ہے، پیسہ ایک امتحان ہے. اگر کسی کو دولت مل رہی، کسی کو مال مل رہا اور ہم سمجھ رہے کہ اس کے اوپر بڑی اللہ کی رحمت ہے، رحمت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ مال دے کر مال لے کر امتحان لیتا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. تو ہم کو چھٹے بولتے کہ لازم ہے ان ظالمین سے اپنے آپ کو دور کرنا. بہرحال آپ کی والدہ کا نام ام فروا تھی. آپ محمد ابن ابو بکر کی نسل سے. اچھا محمد ابن ابو کی نسل سے کیسا ہے؟ چھٹے امام کی والدہ جناب شہربانو، امام حسین کی وائف. جناب شہربانو کے ساتھ ایک اور ان کی صحیح بہن آئی تھی ایران سے. دو بہنیں آئی تھی. ایک کا نکاح امام علی نے مولا حسین سے کیا شہربانو کا، دوسری کا نکاح محمد ابن ابو بکر سے. تو اوپر جا کے ان کی جو گرینڈ مدر ہے وہ جناب شہربانو کی صحیح بہن چھٹے امام کی جو والدہ ہے ان کا نام ام فروا. اوپر جا کے جناب شہربانو کی صحیح بہن ہوتی ہے اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا. ایران سے آئی تھی یہ جناب ام فروا آپ کی والدہ کی. ان کے بارے میں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ کا کیا؟ تو دو چیزیں بتائیں کہ میری والدہ صاحب تقویٰ تھی اور پاکیزہ تھی. کتنی بڑی بات. امام اگر کسی کو بولے تقوی کے ساتھ ہے تو کیسی ویڈیو ہے؟ آپ سوچو میں کیا ہو. یہ ہمارے لیے نہیں. امام اپنی ماں کے بارے میں بولتے ہیں کہ میری ماں صاحب تقویٰ تھی. پھر چھٹے امام سے پوچھا گیا اور جب امام نے کہا کہ صاحب تقویٰ تھی تو لوگوں نے تقوی کے بارے میں سوالات کرنے لگے کہ تقویٰ کیا ہے. ابھی اس لیے کہ امام علی کے بارے میں یہ ہے کہ امام علی کو امام المتقین کہتے ہیں. آپ متقین صاحب تقویٰ کے امام کسی اور کا امام نہیں ہے. امام صاحب تقویٰ کا امام، متقین کا امام. اور ہم کو بھی پابند کیا گیا کہ تم بھی تقوی کو حاصل کرو. تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو حرام سے بچانا. دیکھیے آج اگر میں جنت میں بولوں حرام سے بچانا، آپ بولے میں تو حرام کھاتا ہی نہیں، میں کچھ نہیں کھاتا، میں تو بچا ہوں. نہیں، صرف حرام سے بچنا نہیں ہے، دوسرے ساری وہ چیزوں کو چھوڑنا جس کو اسلام نے منع کیا. ڈائریکٹلی آپ کھانا نہیں کر رہے حرام، لیکن کوئی دوسری چیز کر رہے جس کی طرف سے آپ کے پاس سے تقویٰ جا. تو چھٹے امام بولتے کہ میری ماں صاحب تقویٰ تھی اور پاکیزہ بھی تھی. تو لوگوں نے تقوی کے بارے میں سوال کیا. تقوی کے بارے میں سوال کیا کہ تو امام نے کہا اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور نیکی کرو، نیک کام کرتے رہو، تم کو بس تقویٰ آ جائے. ایک گروپ میں آ کے یہ پوچھا. ایک عرب کا بدو گروپ آیا چھٹے امام کا. ابھی میں خالی ایک انٹروڈکشن دے رہا چھٹے امام کا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آج نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، مولا کے صرف ارشادات بتا رہا. ایک گروپ آیا مولا کے پاس. کہاں سے؟ عرب کے ڈیزرٹ سے صحرا سے پورا گروپ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا، جب چھٹے امام نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تو کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ تقویٰ کیسا؟ ہر آدمی الگ الگ وجہ سے سوال کر رہا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ پلیز غور سے سننا کہ امام چھٹے امام نے تقوی کے بارے میں کہا.
اس لیے کہ اگر آج میں آپ کو بولوں گا کلیئرلی، اگر آج ہمارے پاس تقویٰ آ جائے، بلیو می میری بات میں، کہ آپ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولیں گے؟ اگر نجر کا یہ تو تھا آج کے زمانے میں، اور جتنے ایسے مشتقین ہیں 2-3 جس کو میں بھی جانتا نجف اشرف میں، کہ جو ایسا تقویٰ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے چلے گا تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم کس مقصد کے لیے آئے وہ بولنا شروع کر دیتے، سمجھ رہا؟ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا تم کو یہ چاہیے، آپ پریشان ہو جانا. اتنا بزرگ اور اتنے نیک انسان ہے. کبھی تقوی کے لیے کہا گیا کہ نماز شب تقوی کی طرف لے کے جاتا، شب نماز اگر کوئی پڑھے تو وہ تقوی کی طرف جاتا، اور تقوی ہی بیس ہے اسلام کا. یاد رکھو، اگر تقوی تمہارے پاس ہے، تم رات بھر عبادت کرو اور تمہارے پاس تقوی تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ آپ کے سامنے ختم مثال ہے. تو مولانا کی چھڑی امام جو گروپ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیے کہ تقوی کیا. یہ گروپ آ رہا تھا ڈیزرٹ سے، اندر انٹیریئر سے، مین شہر میں رہنے والے نہیں تھے، جاہل عرب تھا، بدو عرب تھا، انٹیریئر سے آیا تھا، اور بڑا گروپ تھا ادھر. روایت میں 25 آدمی تھے جو اپنے اپنے انداز سے آئے. اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رسول یہ بتائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو امام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ رہتے ہو شہر میں رہتے ہو؟ کس شہر میں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم شہر میں نہیں رہتے، سٹی میں نہیں رہتے. امام نے کہا پھر کہاں رہتے ہو؟ تو کہا ہم تو ڈیزرٹ میں رہتے، اندر انٹیریئر. تو امام نے کہا وہاں پہ کوئی بستی، کوئی جھاڑ، کوئی جنگل ہے؟ تو کہا کچھ نہیں ہے، ہمارا کھجور کے درخت ہے اور کچھ جھاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں. بالکل ہم کنویں کا پانی نکالتے لیتے اس طرح سے شہر میں رہتے، کوئی بستی نہیں ایسا وہاں ہے. تو امام نے کہا جھاڑ درخت جو ہے، ٹریز جو ہے، کیسے تمہارے ٹریز؟ تو کہا بہت ٹریز ہے، لیکن آپ کو امام سے کہنے لگے آپ کو معلوم تو ہوگا نا کہ ڈیزرٹ کے جو ٹریز ہوتے وہ اس میں کانڈے زیادہ ہوتے، نیلز، اور لیوز کم ہوتے. تو پوچھا کیوں؟ تو کہا پانی کا پرابلم ہے نا، اس لیے اللہ کی شان ہے کہ ڈیزرٹ کے جو اندر کے جھاڑ ہے وہ کانڈے بھرے ہوئے. اور پوچھنا کیا ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھو کہ امام کا کمال یہ تھا کہ اگر ایک عالم آگے پوچھے تو اس کے علم کے لحاظ سے جواب دے، ایک بچہ پوچھے اس کی عقل کے لحاظ سے جواب دے، ایک جاہل پوچھے اس کو ایسا جواب دو کہ اس کے سمجھ میں آ جائے. مولانا نے پہلے پوچھا ہے کیا تمہارے پاس؟ جب انہوں نے بتایا کہ درخت ہے، ٹریز ہے اور کانڈے والے، تو امام اور پوچھنے والا کیا پوچھ رہا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا سنو، تم یہ تصور کرو، یہ امیجن کرو کہ ایک بہت بڑا راستہ ہے، ایک راستہ، ایک روڈ ہے، ویری نیرو روڈ، اور تم کو اس روڈ پہ چلنا ہے، اور لیکن وہ روڈ کے دونوں طرف جھاڑ لگے ہوئے، شہر کے جھاڑ نہیں، ٹریز نہیں، وہ کانٹوں والے درخت، بڑے بڑے کانٹے، نیلز لگے ہوئے، اور راستہ بہت چھوٹا ہے. اور تمہارے جسم پہ یہ تمہارا لباس جو ڈریس جو عرب کا لباس آپ دیکھ جاتے ہیں کیسے تو جو، اور کہاں قیمتی لباس ہے تمہارا، یہ اس پہ غور کرنا. تمہارے جسم کے اوپر ایک قیمتی ایکسپینسو ڈریس ہے، اور تم کو اس راستے سے جانا ہے. تمہارا ڈریس بھی نہیں پھٹنا چاہیے اور تم کو راستے پر کراس بھی کرنا چاہیے. سمجھ رہا؟ ڈریس بھی نہیں، نیلز ہے تو پھٹ جائے گا، لگیں گے، اور پھٹنا بھی نہیں چاہیے اور تم کو راستے سے گزرنا ہے. تم کیسا جاؤ گے؟ تو اس نے کہا مولا سو سمپل، یہ تو میں بول رہا سو سمپل، اس نے نہیں بولا سو سمپل. اس نے کہا مولا سو سمپل، میں اپنے ڈریس کو ریپ کروں گا باڈی کے اوپر، بالکل ایسا کر کے ایک اسٹیپ رکھوں گا، ایک قدم چیک کروں گا کوئی کانٹا تو نہیں چھپا. اگر کوئی کانٹا چھپ گیا تو رکوں گا، اس کو وہیں سے نکالوں گا، ورنہ میرا ڈریس پھٹ جائے. دوسرا اسٹیپ رکھوں گا، پھر چیک کروں گا کوئی کانٹا تو نہیں چھپا. میں آہستہ آہستہ اس راستے کو طے کروں گا. انہوں نے کہا یہ تقویٰ ہے. اب امام نے اس کو ایکسپلین کیا کیسے. امام نے کہا کہ وہ راستہ ہے وہ تیری زندگی کا راستہ ہے، لمبا بہت، اور تیرے جسم پہ جو تیرا لباس ہے وہ تیرے ایمان کا لباس ہے، اور یہ جو کانٹے ہیں یہ تیرے گناہ کے کانٹے ہیں. جب کوئی گناہ کر فوراً کھڑے رہے گا وہیں پہ استغفار کر لے، تو جب تم معاف کرے گا، تم معافی مانگے گا، تو دوسرا اسٹیپ جو لے گا تو بغیر گناہ کے لے گا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو تقویٰ آئے گا جیسے ہمارے پاس کے گناہ کا تصور نہیں. چڑھنا بولتے کہ اگر تمہارے پاس تصور گناہ نہیں ہے تو پھر تم مومن کبھی نہیں بن سکتے. ہم کبھی آپ انصاف سے جو بھی انسان کرتا ہے، میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، جو بھی انصاف کرتا ہے کہ یہ کوئی میں چھوٹے سے چھوٹے کسی کو ہرٹ کر دوں، کسی کو زبان سے کوئی بولتا، مجھے فیل ہوتا میں نے اس کو ہرٹ کیا، نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اب میں یوتھ کے لیے بول رہا کہ ہم کو کبھی فلم کوئی گانا سنے کوئی غلط کام کرے مجھے فیل ہوتا نہیں ہوتا. ایزی لے چلتا جاتے وہ تقوی مجھے تم کو دور کرے. چھڑے ماں کہتے کیا ہے تقوی تمہارے پاس آ جائے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہو جائے. سارے معصومین پر تھا کیا تقوی پر تھا ظاہری طور کہ اتنے پائے تقوی جس کو انگلش میں پائز بولتے کہ انتہائی پائز بننا ہے تو تقوی پاس تو واجبات پہ عمل کر کے گناہ مین چیز کیا ہے گناہ سے معافی. ہر وقت امام چھڑے امام جعفر صادق اسلام فرماتے روزانہ فجر کے بعد امام کا جملہ اگر روزانہ فجر کے بعد تم استغفار کر اور سونے سے پہلے رات میں استغفار کرو. کوئی لمبی تصویر نہیں پڑھو امام کا تصویر مت پڑھو. جب تم بستر پر جاؤ تو صرف ایک ہاتھوں کو اٹھا کے یا دل میں یہ بولو کہ پروردگار آج دن بھر جو میں نے کیا ہے تو اس کو معاف کرو. آپ نے کچھ نہیں کیا دن آپ کا بہت پھر سے گزرا عبادت میں گزرا مجلسوں میں گزرا آپ کا دن بہت اچھی فیملی کے ساتھ گزرا لیکن کوئی ایسا بھی گناہ ہوا ہوتا کوئی ایسا بھی گناہ ہوا ہوگا کہ جس کو تم کو نالج نہیں ہے لیکن تم سے سہون ہو گیا. تو اتنی ہے کیا کہ جب رات میں اگر تمہیں یہ معافی ایک جملہ بولنے میں کوئی حرج نہیں جسٹ ون ورڈ اور آپ بولو کہ اللہ جو دن بھر میرے سے غلطیاں ہوئی تو اسے معاف سوری پھر ایک جملہ بولے سو گئے اور پھر صبح اٹھ کے پہلی چیز یہ بول کہ پروردگار آج کا دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو تو مجھے توفیق. امام ہوتا کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تو تم دعا مانگو کہ اللہ آج مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. کہا یہ دو چیزیں بولنے سے دن بھی تمہارا پروٹیکٹڈ ہو جائے گا رات بھی تمہاری صحیح ہو جائے گا. تو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بہترین چیزیں چھڑے امام فرماتے. اچھا اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی 17 ربیع الاول کو اور آپ کی شہادت کے تاریخوں میں ڈیفرنس ہے. آپ اس میں کنفیوز مت ہو. دو تاریخیں آپ کی شہادت کے بتائیں گی 15 شوال اور 25 شوال. 15 شوال 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. 148 ہجری میں 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہے اور 83 ہجری میں آپ کی ولادت. ٹوٹل آپ کی لائف 65 ایئرس کی لائف ہے. مدینے میں رہے اور آپ کے زمانے کے جو حکمران تھے جس میں عبد الملک ابن مروان بھی تھا ولید ابن مروان بھی تھا. آپ کے زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے ہوا اور بنی عباس کا آغاز ہوا. آپ کا جو خاتم تھا آپ اس کا نام تھا منصور دوالخی. منصور دوالخی یہ وہ ظالم تھا کہ جس کے بیٹا ہارون رشید ہے. جب آپ 7ویں امام کے اب جو اماموں کے حالات آئیں گے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. 7ویں امام کا پورا پیریڈ 8ویں امام کا پورا پیریڈ. تو ہارون رشید اسی کا بیٹا تھا منصور دوالخی. ہارون رشید اور مہدی رشید یہ دونوں اس کے بیٹے تھے. یہ منصور دوالخی کی اولاد. بغداد جو آج آپ کے سامنے پوری سٹی آف بغداد نظر آ رہی نا یہ چھٹے امام کے زمانے میں بنائی گئی. میں آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کل سننا. بغداد کا آغاز منصور دوالخی نے کیا اور اس کو کمپلیٹ کیا کنسٹرکٹ جو کمپلیٹ یہ شہر کنسٹرکٹ ہوا یہ ہارون رشید کے زمانے میں ہوا. بغداد اور امام علی کے زمانے میں بغداد کوئی شہر نہیں تھا. امام علی کا ایک سرمن بھی ہے بغداد کے اوپر کہ ایک ایسے ظالم حکمران آگے جو ہے یہاں پہ حکومت کریں گے. تو بغداد شہر جو ہے یہ بڑے ظلم کے ساتھ بنا اور منصور دوالخی نے بنایا. چھٹے امام کے جو دوسرے ارشادات ہیں وہ بتاتا کہ آپ کی ولادت اور آپ کی شہادت میں نے بتا دی, آپ کی ماں کا نام بتا دیا, ان کی فیملی بتا دی اور آپ کے والد کا نام تو سب جانتے. اب امام کے ارشادات. امام کو سب سے زیادہ ٹائم ملا علم کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے. امام کے 18,000 اسٹوڈنٹس تھے. میں نے خود وہ مدینہ منورہ میں وہ مولا کی پہلی یونیورسٹی اسلام کی پہلی یونیورسٹی. امام علی کے زمانے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. امام علی کو اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ آپ درس دیتے رہے یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین. کیوں کہ یہ زمانے میں دشمن اپنے کمان پہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مولا کی خلافت لے لی گئی. امام حسن کو گھر میں رکھ دیا گیا. امام پہ اتنے حملے ہوئے کربلا کا واقعہ ہو گیا. چوتھے امام کی زندگی آپ نے سنی کہ اتنی ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزرے. 5ویں امام سے تھوڑا چانس. کیوں یہ چوتھے امام اور 5ویں امام کا کمال ہے اور ایکچولی اگر دیکھیں تو وہ امام علی کا کمال ہے.
صبر کر کے اسلام کو مضبوط کر دیا. اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر آج میں تلوار اٹھا لوں تو دنیا میرے بچوں کو شہید کر دے. حسن اور حسین اس وقت چھوٹے, میں صبر سے اس لیے کر رہا کہ ان کا اسلام ان کے سینے تک چلے جائے. اب جو ان کا اسلام ہے ان کی زبان تک ہے, وہ علی کا صبر تھا جو اسلام اس تک پہنچا, دوسرے معصومین کو یہ موقع ملا. سیم چیز امام حسن. اس کے بعد کربلا کے بعد چوتھے امام کا پیریڈ, پانچویں امام کے پیریڈ سے لوگوں کو پتا چل گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ مولا علی کو جب گلے میں رومال ڈال کے جب دربار میں لے کر گئے 3 دن کے بعد, ہے نا, اچھا جتنے لوگ دربار میں حاکم تھے اس وقت کے, میں نام نہیں لے رہا, بہت سے سنو, حاکم تھے نا, ان کو سب معلوم تھا کہ علی کی فیملی کون ہے, امام علی کا رسول سے رشتہ کیا ہے. تو اس وقت جب گلے میں رومال ڈال کے لے کر گئے تو اس وقت علی نے کہا دربار میں اس خلیفہ سے کہ تو جانتا نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. پوری دنیا جانتی ہے, آج بھی لکھتے کہ برادر آف پروفٹ. امام علی کا جملہ ہے, میں جملے میں ذمہ دار اور بھی ہوں معاملے میں. علی نے دربار میں کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. تو جواب کیا تھا سنیں گے, یقین آئے گا. کہتے ہیں کہ یا علی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ تم علی کے رسول کے بھائی ہو. کین یو امیجن, منہ پہ بولا جا رہا مدینے میں. ایسا اہل بیت سے مسلمانوں کو دور کیا جائے, یہ پیریڈ تھا. آج حیرت نہیں ہوگی دیکھ سوچ کے کہ یہ کیسا پیریڈ تھا. یہ زمانے سے شیعہ تھا, یہ زمانے سے معصومین نے کام کیا. پیرالل حکومت چل رہی ظالمین کی, اوپن منہ پہ بول رہے, مدینے میں بول رہے کہ یار یہ تو بہت مانتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو, لیکن یہ نہیں مانتے کہ تم رسول کے بھائی ہو. کھلا بولا جھوٹ, منہ پہ جھوٹ. یہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ ہو جائے, اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ ہو جائے. آج وہی ہوا, اتنا جھوٹ بولا گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ علی کون ہے. آپ کو معلوم ہے شام میں چھٹے امام سے آگے پوچھتا ہے, چھٹے امام سے پہلے کا واقعہ ہے, پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی رسول کے بھائی تھے یا دوست تھے, فاطمہ کو اپنی بیٹی تھی یا بہن تھی. اس طرح خاندان اہل بیت کو ہٹایا دشمنوں میں. یہ ہسٹری ہے جو اتنی دشمنی بڑی کیسے بڑی ان, لیکن یہ پیریڈ میں اہل بیت کو ختم کر دیا تھا, لٹرلی ختم کر دیا تھا. امیر شام کا جملہ ہے, بس کرو اب ان کے خلاف, کتنے فضائل ان کے لکھو گے, ان کے بس کر دو, اب ان کے بارے میں لکھو. اس طرح اوپر ہو گیا. ایسے پیریڈ میں معصومین نے اسلام کی جڑوں کو, روٹس کو اتنا مضبوط کیا, اور مضبوط کر کے ان کے کاموں کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ ایک طرف یہ ظالم ہے اور یہ طرف اتنا سافٹ اسپوکن, اتنا سچ بولنے والا. چھٹے امام کو دشمنوں نے کہا یہ تو آپ کا لقب ہے صادق, دشمن کہتا تھا کہ یہ صادق ہے. جیسے رسول کو ابو جہل ابو لہب صادق کہتے تھے, ویسے چھٹے امام کو کہتے تھے کہ یہ صادق ہے, سچ بولنے والا. اتنا کیریکٹر کو بلڈ کیا. ان کے زمانے میں یہ 4 امام پیدا ہوئے. آج سب سے زیادہ فقہ کس کی ہے؟ ابو حنیفہ کی. ابو حنیفہ شاگرد ہے مولانا, مالکی شاگرد ہے, حنبلی اور شافعی سب شاگرد. انہی کے زمانے میں پیرالل 4 امام موجود ہیں ڈفرینٹ پیریڈ میں, لیکن انہی کے زمانے سے یہ فقہ نکلی, اور فقہ نکل کے دنیا کے سامنے ہے. اور امام کے لیے اور سب سے بڑا ڈیفیکلٹ کیا تھا, آپ کی فیملی میں کو ہو گیا. فیملی کے اندر چھٹے امام کی 10 اولاد ہے, 10 بیٹے ہیں. 10 بیٹے نہیں, 7 بیٹے 3 بیٹیاں. آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل, دوسرے بیٹے کا نام ہے موسیٰ بن جعفر. ہمارا ساتھ ہمارا صلوات پڑھیں. سات بیٹے, 7 sons 3 daughters چھٹے بن گئے. اور تینوں بیٹوں میں پہلا بیٹا اسماعیل, دوسرا بیٹے ہمارے ساتھ ہے. امام کی فیملی کے اندر پرابلم. اب نہیں یار امام کی فیملی میں کیسے پرابلم, امام زیادہ ہوتی کیسے پرابلم. شیطان تو ہر جگہ آتا ہے. آپ سوچیں امام کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ پیریڈ. آج تو بہت ریلیکس ہو گئے, شیخ کو ہم دیکھ رہے, آج تو بہت ریلیکس ہو گیا, مجلسیں کر رہے, اس کے بعد بھی ہمارا یہ پرابلم ہے. امام کے زمانے میں شیعت کے لیے یہ حال تھا کہ کوئی ایک گروپ ادھر جا رہا, کوئی ایک گروپ ادھر جا رہا. اور امام کا ویژن, جب امام کی شہادت ہوئی, میں صرف پیچز پڑھا, امام کی شہادت ہوئی تو منصور دورانخی نے گورنر آف مدینے کو لکھا خط, اور لکھ کے کہا کہ جو بھی
जाफर सादिक का वारिस है, जो भी वारिस है उसको तो कत्ल कर दे। इन्हें हमको अब चाहिए नहीं, उनका कोई वारिस चाहिए, सक्सेसर चाहिए नहीं। उन्होंने जिसको भी अपना इमाम बनाया उनको तो कत्ल कर। इमाम ने क्या किया था आप सुनेंगे, इमाम का विजन देखो। इमाम को तो मालूम है कि मेरे बाद क्या हुक्म आने वाला है, मुझे तो कत्ल कर दिया मंसूर ने, और मंसूर का फौरन लेटर आया कि इमाम का जो भी शागिर्द है, जो भी जो है सक्सेसर है उसको कत्ल कर दे। और इमाम ने जो वसीयत लिखी थी, वसीयत में अपना सक्सेसर किसको बनाया था पता है? मंसूर द्वारा की। तो वलीद ने, गवर्नर ने लेटर लिखा वहां पर, तू कह रहा था उनका सक्सेसर है उसको कत्ल कर दे, वो तो तू ही है, उन्होंने तुझे बनाया। देखो विजन देखो मौलाना कि कैसा, आप सिर्फ ये सोचो पीरियड कैसा था, मैं ये बताना चाहता हूं। दूसरा सक्सेसर किसको बनाया था? अगर ये नहीं तो अपनी वाइफ बीबी हमीदा खातून। क्या बीबी है यार, मैं पूरा खमसा पढ़ू इस खातून के ऊपर, जनाब हमीदा खातून, जो छठे इमाम की वाइफ है, सातवें इमाम की वालिदा। दूसरा अपनी वाइफ को बना, तीसरा सातवें इमाम को बना। तो आप पीरियड देखो कैसा है कि एक आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहा था बनी अब्बास का जालिम हुक्मरान मंसूर ने, उसने कहा था इनको मार दो, जो भी उनका सक्सेसर है उनको मारो। कहा भाई तेरा ही नाम है, अब क्या करना? तो उसके बाद खामोश बैठा। उस वक्त सातवें इमाम छोड़ा, सातवें इमाम के जो बड़े बड़े इस्माइल का इंतकाल अबहा एक जगह है मक्के और मदीने के बीच में। ये वही जगह है जहाँ पे हमारी अल्लाह के रसूल की वालिदा की बर्थ भी हुई थी, जनाब आमिना की। एक रिवायत से अबहा में आज जनाब आमिना की खबर मुबारक भी है। जनाब अब्दुल्ला मक्का और मदीने की मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी के बीच में आपकी खबर मुबारक है, जो सामने नहीं आई लेकिन वहां पे दफन है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, जब आपकी खबर मुबारक से आपकी डेड बॉडी मिली थी और जब लेके जाके जालिमों ने अंदर बकी में दफन किया था, लेकिन पब्लिक में नहीं किया था। लेकिन हमारे पास रिवायतें ये है कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हमारे सरकार के बाबा जो है, वो मस्जिद नबवी और बकी के अंदर है। और आपकी वाइफ जनाब आमिना अबहा एक जगह है, पहाड़ों के करीब है, वहां पे जनाब आमिना की खबर। तो छठ जो इस्माइल जो है वहीं पे रहते थे, इमाम भी गए हुए थे, वहां पे बीमार हुए आपके बड़े बेटे, आपका इंतकाल हो गया। अब मौला ने अपने बड़े बेटे की मैयत को वहां गुस्ल कफन दे के वहां दफन नहीं किया, बल्कि ऑल द वे बॉडी को लेके मदीना आए। उस जमाने में बॉडी को लेके आना इतनी दूर, काफी दूर था, ऑल द वे लेकर आए और जन्नतुल बकी में लोग जमा हुए, काफी लोग। मौला ने अजीब काम किया, बॉडी कॉफिन में से बॉडी को निकाला, बंदे कफन खोल के पूरे जो मुसलमान थे वो उन सब से कहा कि ये मेरा बेटा देखो इस्माइल है, इसका इंतकाल हो गया। सबको बताया कि मेरा बेटा इस्माइल का इंतकाल हो गया, लेके जाके दफन कर। इनका बेटा था मोहम्मद। छठे इमाम की शहादत, मैं सिर्फ वाक़यात पढ़ रहा। छठे इमाम की शहादत के बाद जो असल सक्सेसर हुए वो तो सातवें इमाम, वो तो ऐलान कर रहे थे, हमारा वसीयत में हाकिम के लिए लिखा। तो मोहम्मद इब्ने इस्माइल जो था, मोहम्मद ये छठे इमाम का ग्रैंडसन था, बड़े बेटे का बेटा, और सातवें इमाम चचा थे। इसके पास एक मैंने जो कहा फैमिली में कोई हुआ, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे प्रॉब्लम करे, तुम्हारे वाइफ अगर प्रॉब्लम करे ना, तो शौहर जिंदगी नहीं रह सकता। तो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह सबकी बीवियों को अच्छा रखे। तो ऐसे ना बोले वाइफ्स के तो आप सलवात किसी भी पढ़ा सकते, इसलिए कि सलवात यानी उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो। आप ये नहीं घबराएंगे यार बीवियों पर सलवात पढ़ा तो व्हाट इज रॉन्ग सलवात पढ़ा। हम मुर्दों में भी पढ़ो, जिंदों में भी पढ़ो, सलवात एक रहमत की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रहमत हासिल करे। तो इमाम की फैमिली में जब हुआ तो सगा भाई का बेटा, पोता, ग्रैंडसन, वो कहने लगा सातवें इमाम से कि आप इमाम नहीं है, मैं इमाम। आप सोचो क्या हालात हो गए, हालात देखो कैसे। अच्छा उस जमाने में शिया जाएगा, शिया स्प्लिट होने लगे। दोस्तों मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आज के दौर का शिया में 2 रकात शुक्र की नमाज रोज पढ़े, रोज शुक्र की नमाज पढ़े कि हमको माहौल अच्छा मिला, कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शियत मिली है। बाप दादा शिया थे, हम भी शिया हो गए। लेकिन उस जमाने में शिया अब जाएगा, एक तरफ सातवें इमाम है, एक तरफ मंसूर द्वारा है, एक तरफ इस्माइल है। अब मंसूर का डंडा
کہ سنو ان کو نہیں ماننا. اور یہ جو اسماعیل تھا, محمد ابن اسماعیل, یہ لالچی آدمی تھا. لالچی سمجھ رہے, گریڈی جس کو بولتے, وہ سو گریڈی, پیسے کے لیے مرتا تھا ہمیشہ کہ یہاں سے مل جائے, یہاں سے مل جائے. اب یہ بھی سوچو کہ امام زیادہ ہے, امام کی فیملی کا ہے. امام کی فیملی کا ہونا کمال نہیں, تقویٰ ہونا کمال ہے. ایک چیز یاد رکھو, چھٹے امام کا جڑا ہے اور پوری حدیث سے چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جنت رشتہ داری پہ نہیں ملے گی, تقوی پہ ملے گی, عمل پہ ملے گی. رشتہ داری پہ جنت نہیں ملے گی کہ میرا آپ کا رشتہ ہے چلو مجھے جنت مل جائے, نہیں. جنت عمل پہ ملتی ہے اور تقوی کے اوپر ملتی ہے. اگر تقوی نہیں ہے, اور تقوی اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا جس کے بعد ولایت علی نہ, سمجھ رہے ہیں؟ ولایت علی بیس ہے تقوی کا. اس لیے کہ امام علی متقین کے امام, تو آپ یہ مت بولے کہ دوسروں پر بھی تقوی آئے گا, عام لوگوں کے پاس آ ہی نہیں سکتا تقوی. یہ میرے جملے نہیں, میرے امام کے جملے. میرا امام بولتا ہے کہ تقوی آ ہی نہیں سکتا جب تک میرے جد کی ولایت کا خوشبو اس کے دل میں نہ رہے, جب تک اس کے دل میں محبت کی ٹھنڈک نہ رہے, اس کے پاس تقوی آ ہی نہیں سکتا. چھٹے امام بولتے کہ سب سے پہلے جو بیس ہے وہ امام علی کی محبت ہے. اور اللہ کا شکر کہ آج ہمارے پاس تو شکر ہے اللہ کا, بس ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو برش اپ کرنا ہے, برش اپ کر کے تقوی کو حاصل کرنا ہے. تو اسماعیل جو ہے کہ بیٹا محمد, اس نے کلیم کر دیا کہ میں امام, اور خاندان کے اور باہر کے کافی لوگ پہنچ کے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا بیٹے کا بیٹا ہے, حق تو اس کا ہے, مصطفیٰ جعفر تھوڑی. کتنا بھی فکر ہو گیا تھا امام کا. اچھا اس وقت منصور دعانخی بھی سپورٹ کر رہا تھا چھٹے اسماعیل کو, ساتویں امام کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا, وہ اسماعیل کو سپورٹ کر رہا تھا. اور اسماعیل کو سپورٹ کرنے سے ہر طرف یہ پھیلے. تو آج یہ جو ساتویں امام کے کوئی ہے یہاں پہ نہیں, جتنے یہ بوڑھی حضرات ہیں نا, ان کا جو امام ہے نا یہ اسماعیل, یہیں سے چلا محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل کی فیملی یہی جو امام ہے. اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی, بوڑھی حضرات امام علی کو پہلا امام نہیں مانتے. ان کی پاس امام علی امام نہیں ہے, امام علی کو مانتے ہیں, مشکل کشا بولتے, مولا بولتے, سب بولیں گے. لیکن آپ ان سے پوچھ رہے ہو جو ان کے 21 امام ہیں, ان کے 21 امام میں پہلا امام علی نہیں ہے. وہ امام کو مولا علی کو امام ہی نہیں مانتے. ان کے پہلے امام حسن ہے, اب جا کے وہ اسماعیل سے نکل کے وہ طیب, اور لاسٹ میں آگے 21ویں امام. تو کتنی عجیب بات ہے نا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے علی کو بلا فصل ماننا ہے. امام علی کو یہ نہیں کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ماننا ہے, نو. رسول کے بعد جو سکسیسر ہے بلا فصل, بلا فصل کے معنی اس لیے اذان میں بولتے ہیں خلیفتہ بلا فصل, خلیفہ ہے اور بلا فصل. بلا فصل اس کو بولتے ہیں جب کہ بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی بال کا اتنا گیپ بھی نہیں آنا فوراً. اور عربی میں جب بھی لفظ دو سینٹنسز کے بیچ میں آتا تو وہ ساری دیواروں کو توڑ دیتا ایک دم فوراً. کن فیکن, ارادہ کرتا فوراً ہوتا. من کنتو مولا ہو فہذا ہی ہو مولا, پھر آ گیا پھر بیچ. سمجھ میں آئے گا. اور پھر اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی خلیفتہ بلا فصل ہے, کہ امام علی کے بیچ میں رسول اور رسول, امام علی کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں. لیکن یہ جو بڑی حضرات ہے نا, یہ لوگ امام علی کو امام ہی نہیں مانتے ہی نہیں. مولا پر دیکھیں آپ جیسا چاہے مان, دوسرے سے ہندو بھی مانتا ہے امام علی کو, کافر بھی مولا علی کی ریسپیکٹ کرتا ہے, تو سو. لیکن کیا ہم اس کی عزت کریں گے؟ جو علی والے مانے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اور علی کو اپنی مرضی سے ماننا نہیں ہے, جیسا منوانا گیا ویسا ماننا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ویسا نہیں کہ میں مرضی سے میں علی کو جیسے چاہوں. تو پرابلم ان کے پاس یہ بھی ہے کہ ان کے اماموں میں امام علی ہے ہی نہیں. تو اسماعیل کا جو سلسلہ چلا, یہ سلسلہ چلتا ہوا 21 امام تک آیا. یہ اسماعیل یہ اس مذہب کا بانی جو ہے, جیسا ہمارے مذہب کا بانی رسول اللہ, اسلام کے بانی رسول اللہ ہے, اسی لیے ان کے بانی اسماعیل. یہ آپ سوچیں یہ مذہب ایسا ہے, لیکن میں بغا نام دیا بول رہا مذہب, آپ جو چاہے مذہب کو سمجھو, سمجھ رہے آپ, میں نام لے گا کسی مذہب کا. ان کے پاس ایسا ہے کہ 12 محرم کے بعد ان کا غم ختم ہو جاتا. 12 محرم کے بعد 15 محرم سے یہ لوگ شادی کرتے, شادی. ان کے بعد کوئی غم نہیں ہے. 12 محرم کے بعد کوئی غم نہیں ہے. اربعین کریں گے, وہ پرٹیکولر اربعین کے دن یا 3-4 دن پہلے مجلس کریں گے. یہ ایک پورے ایک ڈھونگ ہے, سارا ڈھونگ. اور
یا حسین کافر میں لکھے تو برکت ہوگی. مولا حسین کی طاقت ایسی ہے, نام ایسا ہے, کافر میں لے گا تو برکت ہوگی. سو ہر گھر پہ یا حسین لکھی سے ڈھونڈ گئے کہ آپ جو ہے 12-15 محرم سوچا 15 محرم قیامت کے دن ہے, راستے میں قافلہ ہے, اس میں شادی کر دے لو. یہ ڈپلومیسی ہم کو بھی چھوڑنا ہے کیا؟ چلو یار چلتا نہیں. جو امام کا چاہنے والا وہ ہمارا چاہنے والا, جو امام کی ریسپیکٹ کرتا ہم اس کی ریسپیکٹ کرتا. میری کوئی رشتہ داری نہیں یا میرا کوئی دشمنی نہیں ہو. ہر وہ آدمی جو امام علی کو اور 12 اماموں کو مانتا جیسا منوانا گیا وہ ہمارا بھائی. بس میں یہ نہیں بولا کہ تعلقات خراب کرا, جو نہیں ہے. میں یہ نہیں بولا کہ ریلیشن شپ کافر اور مشکل سے ریلیشن شپ رکھتے, ان سے رکھنے میں کیا؟ یہ پھر بھی کلمہ جو پڑھتے ہیں ان کے ہاتھ کا لینا دینا جائز ہے. میں یہ نہیں بولا کہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا حرام ہے, نو نہیں نا. اس لیے یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں, لیکن یہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس, یہ کوئی مومن نہیں ہے. اگر یہ عزاداری کرے تو کرنے کا, حسین کی عزاداری ہندو نہیں کرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. عزاداری کرے تو بہت اچھی بات ہے, عزت کرتے عزاداری, لیکن جنت میں ہو ہی جائے گا تو 12 اماموں کو مانے گا. اپنی مرضی کے امام, ان کے بعد بھائی جبرائیل کے نام پہ لیٹر بھی جاتا ہے بھائی, نہیں جاتا. ایسا لکھا گیا بھائی جبرائیل یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو, جیسا بھائی جبرائیل ان کے کنٹرول میں. جن کو بھائی نے مسلمان ہے وہ ملک ہے, وہ تم سے کہیں زیادہ ہے. بھائی جبرائیل کے نام پہ یہ لیٹر وہ بھی خبر کے اندر ڈالا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ ریکمنڈ, صرف پیسہ اور کچھ نہیں. جہاں پیسہ آ گیا وہاں سب ختم ہو گیا. یاد رکھو, پیسے کی دین امام کے پاس نہیں ہے, وہ تقوی سے ہے. جب تقوی ہوگا تو ہر چیز ملے گی. سب پڑھ لیں میں تو سمجھے نہیں تھا کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی. میں تو 40-50 منٹ سمجھا 1 گھنٹے کی مجلس ہو. مولا سلامت ہے کہ اتنی بارش میں اتنا بڑا مجمع آ گیا. باقی باتیں انشاءاللہ چھڑے امام کی ڈیٹیل بہت, میں بولا نا آپ کی زیارت کے بارے میں بتاؤں گا کہ امام نے ایک زیارت کے بارے میں کیا کہا. کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ. کل اگر طوفان بھی آ جائے تو آ جائے پلیز. اب اسے زیادہ کیا بولیں, پھر بھی آج ماشاءاللہ was not expecting, میں بول رہا تھا ریسٹورینٹ والوں سے کہ بہت مشکل ہے یہاں پہ آج لوگ آنا, لیکن دیکھو حسین کی محبت میں آئے ہیں ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رکھے آپ کو, مولا آپ کی اس جذبے کو ہمیشہ نسلوں میں قائم رکھے انشاءاللہ. کہ عزاداری حسین ہماری پہچان, عزاداری حسین کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود, اور اللہ دنیا بھر میں عزاداری کی تو حفاظت فرما. کل انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں چھڑے امام کے واقعات سننا, اور امام نے جو اسٹوڈنٹس بنائے, جو کہ فادر آف کیمسٹری جو ہے آج, اس کے بارے میں امام کا کیا ارشاد ہے, اور جو امام کی زندگی کے حالات ہے, ویری ویری انٹرسٹنگ واقعات. انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا. آج پوری 50-55 منٹ کی مجلس ہو گئی, اور یہ وہ امام ہے کہ جس سے سب سے زیادہ ہمیں سے ہر امام نے عزاداری کو بہت غور کیا کہ عزاداری حسین کرنا آزاد. انہی کے زمانے پہ امام نے زیارت, ساری زیارت مولا حسین کی, جو آپ عاشورہ پڑھتے, جو وارثہ پڑھتے, جو اربعین پڑھتے, جو جامعہ پڑھتے, وہ سے معصوم چھڑے امام سے. اور کیوں کہا, کیسے کہا عاشورہ میں اربعین اور زیارت وارثہ کیسے دیے, انشاءاللہ کل سننا کہ زیارت وارثہ ہمارے پاس کیسے آئی, عاشورہ چھڑے امام نے کیسے دی, اور کیا کہا وارثہ پڑھنے کے لیے کیسے, کیوں تاکید, عاشورہ کے لیے کیوں تاکید. جتنی دعائیں ہیں امام سے وہ بھی انشاءاللہ کل بتاؤں گا. کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ. ایک صلوات پڑھے بڑا کریم اور بڑا مظلوم امام ہے. ہم سمجھے کہ موقع بہت اچھا ملا, جگہ اچھی ملی, لوگ تھے. نہیں دوستو, منصور نے بڑا ظلم کیا اس امام نے, بے انتہا ظلم کیا. وہ کل ایک واقعہ آئے گا, فریڈم نہیں تھا. ہم سمجھ لیں مولا کو کچھ فریڈم ملا, ایسے ماحول میں چھڑے امام نے شرک بنا. یہ تو کمال ہے امام. پھر اتنا ظلم ہوا کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ چھڑے امام شہید ہوئے اور 7ویں امام قید ہوئے. سب سے زیادہ اگر کوئی امام جیل میں, پریزن میں رہا تو وہ موسیٰ جعفر ہے. جعفر کا کیا زمانہ تھا, ہارون کا زمانہ. انشاءاللہ آپ سننا. تو اس امام نے بے انتہا عزاداری کے لیے کہا. ہر امام نے کہا, ویسے یہ امام نے کہ عزاداری کرو, میرے جد کی عزاداری کرو, میرے جد کی. اور کربلا میں زیارت کے لیے جو آج اربعین کے لیے آپ اتنا ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے, یہ چھڑے امام کا ہوئے کہ جاؤ اور زیارت کرو اربعین, میرے جد کی زیارت کرو. اور زیارت کو بھی نہیں رہا, بلکہ جو فضیلت زیارت بتے, آج ہمارے سامنے فضیلت ہے نا, امام حسین کی زیارت ہو جائے گا تو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, ایسے
یہ ساری فضیلتیں کی روایتیں چھٹے امام سے کہ کیسے میرے جب کی اس زمانے میں ایسا روزہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی گریب تھی مولانا حسین جا اور کہاں سے حدود کربلا امام نے بتایا کہ پوری باؤنڈری کیا ہے، اور کربلا میں داخل ہونے بعد آپ کے سامنے مفاتی میں میں دیکھتا ہوں کہ گروپ میں جب جاتے ہیں تو سب لوگ کتاب کھول کے پہلے دروازے میں یہ دعا پڑھو، اینڈر ہوئے یہ کانسیا یا تو بس ہے، کوئی مولوی اور مشرف کی دعائیں نہیں، یہ ساری دعائیں ہمارے معصوم سر چھٹے امام سے آئی کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف خبر مبارک کی کوئی بلڈنگ بھی نہیں تھی، متوقع میں تو ٹوٹ گیا، آگے کے زمانے میں تو ٹوٹتے تھے، نو امام کے واقعات آپ سنیں گے، لیکن امام کا ویژن دیکھو، امام نے بتا کہ اتنی دور کے بعد تو آج جو علماء نے دروازے بنائے اور جو وہ بنایا اور لکھا کہ اس دروازے پہ یہ پڑھو، یہاں پہ یہ پڑھو، سرانے یہ پڑھو، مولانا حسین کے پینٹی میں جا کے یہ پڑھو، صحن میں یہ دعا پڑھو، صحن کے باہر پہ یہ دعا پڑھو، یہ ساری چیزیں چھٹے امام نے بتائی کہ میرے جب کہ اتنا اس لیے کہ ہر امام نے ایک ہی چیز کی کہ کربلا 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 کربلا، جس کی وجہ سے آج کربلا ہمارے سامنے ہے۔ دوستو 4 محرم بھی ہو گئی، کتنے دن رہ گئے؟ 6 دن، 6 دن کیا 5 دن، پھر یہ رونق یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آج سے مخصوص شہادت کے ایام شروع ہوئے، شہادت تو ایک ہی دن ہوئی عاشورے میں، لیکن ہمارے علماء نے دلوں کو بانٹا ہے اور اس خلوص کے ساتھ بانٹا۔ آپ یہ غور سے سمجھیں، اس خلوص کے ساتھ بانٹا، دیکھو کوئی کام تم تقوی اور خلوص کے ساتھ کرو گے نا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری نیت کیا؟ خلوص ہے نیت، کس نیت کے ساتھ تم نے کوئی کام کیا، وہ کام اگر نیت معصوم کو پسند آ جائے سینچریز گزر جاتے وہ چیز رہتی۔ نیت کا اتنا بڑا امپورٹنس، سب شہید عاشورے میں شہید ہوئے پوری دنیا میں، ایون عرب میں اور عجم ایران عرب میں پڑھو، سارے عرب میں 7 محرم جناب قاسم کیے اور 8 محرم مولانا عباس کیے، 6 محرم جناب علی اکبر ہے، 5 محرم سے شروع ہے جناب اول محرم، 9 محرم شہزادے ہوئی، ہر جگہ ہوئی، سب کانٹیننٹ میں ہوئی، عرب میں وہی ہے، 8 محرم عرب میں بھی اسی انداز سے جو ہے مولانا عباس کا ذکر ہو۔ آپ یہ مت سمجھے انڈیا پاکستان کا ہو، نہیں، عرب میں بھی مولانا عباس سے اتنا خلوص، جیسے آپ لوگ ہم لوگ حاضری کرتے، حاضری سمجھ گئے ہم، حاضری جناب عباس کی آپ کی کرتے نا، اسی انداز سے عرب میں ہوتی، اسی انداز سے عرب والے بھی آتے، جس طرح مہندی اٹھاتے، جو مہندی کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، مہندی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا، آج بھی عرب میں مہندی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، لٹرلی عرب میں لڑکیوں کو دلہن بنایا جاتا 7 محرم میں، میری پوری لائف گل میں گزری، 18 سال کوئی میں رہا، تو وہاں پہ 7 محرم کو جو امام بارگاہ سے سب عربی امام بارگاہ ہے، عربی امام بارگاہ میں لٹرلی دلہن بنتی تھی، سفید پورا دلہن بناتے تھے اور وائٹ کپڑے بناتے تھے اور شہزادے قاسم کی مہندی اٹھاتے۔ ایون کربلا معاملہ میں میں ذمہ داری سے بول رہا آج بھی آغا شیستان میں موجود ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سارے مرجعوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ سوچو ان کی سارے مرجعوں کی موجودگی میں آج بھی کربلا معاملہ میں 7 محرم کو مہندی نکلتی، مہندی حرام ہوتا تو فوراً بند کروا دیتے۔ آج بھی آپ لوگ سب ماشاءاللہ ظاہرین ہیں، شہزادے قاسم کا جو کربلا میں جا کے دیکھو سینے لٹکے ہوئی ہیں، معلوم ہوتا کہ کسی دولہا کی جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو مہندی ہم یہ نہیں بول رہے کہ مہندی جو ہے جیسا ہم اٹھا کے مہندی ویسی مہندی کربلا میں اٹھی تھی، کوئی بھی نہیں بولتا، وہ ملی بھی نہیں ہے نہ کربلا میں کوئی مہندی ہوئی تھی، کیسا ہوئی مہندی؟ یہ ایک رسم ہے، ایک دل کی خواہش ہے، وہاں نہیں ہوئی تو ہم کر رہے ہیں۔ What is wrong؟ علم تھے کربلا میں، ایسے علم کو اٹھاتا تھا، اب ایسے علم اسٹارٹ کر رہے، کیوں کر رہے اسٹارٹ؟ ہم نہیں تھے، مولانا عباس کی یاد ہے، شہزادے علی اصغر کا جھولا ہے، یہ جھولا چھوٹا سا جھولا ہے، اس میں کیا ہے؟ لیکن شہزادے سے منسوب ہو گیا بھی اس میں برکت آ گئی۔ آپ جھولا اٹھا کے دعا مانگو، مانگ کے دیکھو کیسی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ شریعت میں یہ کوئی حرام کام اگر ہو رہا نا تو آپ اس کو منع کر، حرام کام، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ریچولز ہے، ٹھیک ہے یار، what is wrong؟ اگر ہم حرام کام کر رہے تو آپ شریعت و مرد کے خلاف کر رہے، شرک کو چھوڑا بھی غلط بات ہے، لیکن یہ تو لازم ہے،
मेहंदी का उठाना, घर में अलम को सजाना, घर में मजलिस करना, ये सारी चीजें ये मोहब्बत का तकाज़ा है। करबला एक अरमानों की दुनिया भी है। एक अरमान था ना कि अगर शहजादे की मेहंदी होती तो क्या होता। उसी तरह आज जो है हर जगह दो बच्चों का जिक्र होता है, दो मासूम बच्चे, वो बच्चे कि जिनकी माँ ने उसका मातम नहीं किया। बस दोस्तों खामोश कभी भी याद रखो, मजलिस हुसैन में अगर आंसू का पुरसा न दे तो कुछ नहीं किया। जो हुसैन के गम में रोता है ना, इसे आप ये मत समझो कि आप रो रहे या आप मातम कर रहे। हुसैन के भी बच्चे थे मातम करने के, इमाम हुसैन की भी बेटी थी बाप का मातम करने, लेकिन जालिमों ने रोने नहीं किया। जब पहली दफा बीवी ने कहा तो इतनी जोर से जालिम तमाचा मारा कि सकीना जमीन पे गिर गई। ये मत समझो कि आप अकेले रो रहे। जब दूसरे रुखसारी को तमाचा पड़ा तो उससे बच्ची को यकीन होगा कि मेरा बाबा शहीद हो गया और मैं यतीम हो गई। मला आबाद रखे, मला आबाद रखे। और बेटा भी मौजूद है। चौथे माह का जुमला मैं यहाँ पढ़ चुका। चौथे माह ने क्या कहा था कि फुटियमा में जिंदा कैसे रहो, ये मेरे बाबा का लाशा। आपको मालूम मासूमीन चौथे माह हो या बीबी ज़ैनब हो, तड़प के इसलिए नहीं, बीबी की अगर बीबी रोएंगी तो बच्चे भी रोएंगे, बच्चे रोएंगे तो जालिम तमाचे मारेंगे। तो बच्चों के खातिर शहजादियों ने सब्र किया। ये नहीं है कि हम अकेले रोए, ये मासूमीन रोए। और करबला हुसैन पे तो कौन नहीं रोया, जमीन और आसमान में गिर गया हुसैन के ऊपर। दोस्तों आज उन बच्चों का जिक्र सिर्फ तसव्वुर करो कि वो माँ के जो कुंबे की रोने वाली है, वो माँ जो पूरे मकसद हुसैन को दुनिया के सामने पेश करने वाली है, उस माँ के ये दोनों बच्चे शहजादी ज़ैनब के और मोहम्मद की ये हाल कि रात भर अली की बेटी ने उनको बताया देखो कल सैक्रिफाइस का दिन है, कल कुर्बान होने का दिन है मामू पे। सुबह से मुसलसल ये लोग आके कहते थे कि आका मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हमेशा ये कह के वापस करते हैं कि तुम मेरी चली थी बहन के बच्चे हो, मैं कैसे तुमको इजाजत दे दूं। अजीजों जब कासिम का लाशा पामाल हो गया और औनो मोहम्मद खैमे में आए तो ज़ैनब ने तड़प के कहा बच्चों अभी तक गए नहीं, तो कहा मामू इजाजत ही नहीं देते। तो एक का हाथ ज़ैनब ने औन का हाथ पकड़ा, दूसरे से मोहम्मद का हाथ पकड़ा, दोनों बच्चों को लेकर जब हुसैन के खैमे की तरफ चले और दूर से हुसैन ने ये मंजर देखा कि बच्चे माँ को लेकर आ रहे, तो अजीब जुमला कहा कि बच्चों माँ को सिफारिश के लिए लाए हो। तो बीवी ने कहा कि भैया पहले इनको इजाजत दो। एक को अली अकबर ने सवाल किया और एक को अब्बास ने सवाल किया। बस मैं मजलिस खत्म कर रहा दोस्तों, मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुम्हारे फुर्सत को कबूल करे। ये सदानी को पुरसा दो, उस गरीब बीवी को पुरसा दो कि जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। बस दोस्तों जब जैसे बच्चे सवार होकर निकलने लगे खैमे से तो ज़ैनब ने दरवाजे में रोका, रोक के औनो मोहम्मद से जुमला कहा बच्चों मैं जानती हूँ कि तुम लोग मासूम हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमको बहुत प्यास लग रही, लेकिन बेटा लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना। ये याद रहे कि झूले में अली असगर प्यासा है। देखो इस्लाम करबला कैसे सैक्रिफाइस का मकाम बताता कि बच्चों लड़ते हुए नहर नहीं जाना, अली असगर की प्यास को याद करो। अजीजों ऐसी माँ की ये वसीयत थी कि लड़ते ये लोग दोनों मौला अब्बास के शागिर्द थे। मौला अब्बास दरवाजे में खड़े रहे कि बच्चों की जंग देख रहे, अली अकबर भी खड़े हुए हैं। एक मंजिल ऐसी आई कि लड़ते लड़ते जब दोनों शहीद घोड़े से जमीन पर आए तो कहा कि आका हमारा आखिरी सलाम। हुसैन अब्बास और अली अकबर जब चले मैदान में, तीनों शेरों ने जब हमला किया और मोहम्मद के पास पहुंचे तो थोड़ी सी बच्चों की जान थी। हुसैन ने उनके सर को अपने जानू पे रखा, रख के जैसी रखा उन्होंने आंखों को खोल के कहा मामू ये बताओ हमारा रुख किधर है, हमारा रुख किधर है। तो कहा बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो मोहम्मद के आखिरी जुमले ये थे कि अम्मा को कह देना कि हमने नहर का रुख नहीं किया। बस दोस्तों जब हुसैन लाशों को लेकर आए ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया, कहा परवरदिगार ये मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले और मेरे भैया को बचा। शहजादी औनो मोहम्मद की मसायब का वास्ता इन आवाज़ों को अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। सभी आमीन बने खास दुआ का वक्त परवरदिगार शहजादी औनो मोहम्मद के मसायब का वास्ता ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाएगा।
یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، یکسر فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اللہ تو سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس وقت پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، اللہ فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پروردگار بیت بیمار کربلا بیمار مدینہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی، جن جن ملکوں میں جن جن شہروں میں عزاداری ہو رہی، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار جو بے گناہ ہمارے علماء ذاکرین اس وقت خیب میں ہیں، اللہ جو محبان آل محمد خیب میں ہیں، اللہ ان کو عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ ایک سلو فیملی اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے